بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم سی کیوز ٹریجری میں خوش آمدید۔ آج اردو کے ایم سی کیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ایم سی کیوز ہیں جو کہ تقریباً زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں آپ کے ٹیسٹ کے اندر۔ تو سوال نمبر 1 ہے، اردو ڈرامہ نگاری کی ابتدا کس ڈرامہ نویس نے کی تھی؟ امانت لکھنوی، امتیاز علی تاج، شوکت تھانوی، ڈپٹی نذیر احمد۔ صحیح آنسر ہے امانت لکھنوی۔ اس لفظ کو کیا کہتے ہیں اردو گرامر کے لحاظ سے جس کے لیے معنی ادھار لیے جائیں؟ استعارہ، مستعاریہ، کنایہ، تشبیہ مشبہ۔ تو صحیح جواب ہے مستعاریہ۔ استعارہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ نقد، اشارہ، ادھار، قریب۔ صحیح آنسر ہے ادھار۔ ایسا استعارہ جس میں جو چیز مشبہ بہ سے خصوصیت رکھتی ہے اس کو مشبہ سے ثابت کرنا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ استعارہ مبالغہ، استعارہ متعلقہ، استعارہ مجروح، استعارہ تخلیہ۔ تو صحیح جواب ہے استعارہ تخلیہ۔ 5واں سوال، ایسی تحریر یا شعر جس میں مشبہ ایک ساتھ آئیں اسے کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ ملفوف، تشبیہ ناصرہ، تشبیہ شامت، تشبیہ ملفوق۔ صحیح جواب ہے تشبیہ ملفوف۔ بتائیں صفت ایام سے کیا مراد ہے؟ خوش ہونا، غرور کرنا، وہم میں پڑنا، حملہ کرنا۔ صحیح جواب ہے وہم میں پڑنا۔ سوال نمبر 7، بتائیں کیا یہ جملہ اردو گرامر کے لحاظ سے کس کی مثال ہے؟ میرا شیر بیٹا ہے۔ صفت، کنایہ، تشبیہ، استعارہ۔ صحیح جواب ہے استعارہ۔ سوال نمبر 8، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ غلام عباس کا پہلا افسانہ کون سا تھا؟ مجسمہ، سائبان، حسن، پتلا۔ صحیح جواب ہے مجسمہ۔ سوال نمبر 9، مشہور پاکستانی ڈرامہ تنہائیاں کس کی تخلیق ہے؟ داغ دہلوی، حسینہ معین، خواجہ حیدر علی آتش، محسن نقوی۔ صحیح جواب ہے حسینہ معین۔ وہ کلام جس میں ایک لفظ مثبت اور دوسرا منفی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت استعارہ، صفت تضاد، صفت ایام، صفت مرات النظیر۔ صحیح جواب ہے صفت تضاد۔ سوال نمبر 11، الطاف حسین کی تصنیف ہے جواب شکوہ، مسدس، شکوہ، بانگ درا۔ صحیح جواب ہے مسدس۔ سوال نمبر 12، کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا؟ نوکری، ہمت، نماز قائم، کام۔ صحیح جواب ہے ہمت۔ سوال نمبر 13، 9 2 13 12 15 11۔ صحیح جواب ہے 11، 9 2 11۔ کا پھل میٹھا ہے، ڈیش کا پھل میٹھا ہے؟ صبر کا، دکان کا، گھر کا، باغ کا۔ صحیح جواب ہے صبر، صبر کا پھل میٹھا ہے۔ سوال نمبر 15، گلاس میں پانی سجاؤ، پیو، بہاؤ، لگاؤ۔ گلاس میں پانی پیو، پیو جو ہے صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 16، عمر وقت پر سکول گئے، آیا، آئے، گیا۔ صحیح جواب ہے گیا، عمر وقت پر سکول گیا۔ کوشچن نمبر 17 ہے جی، میں نے خواب ڈیش پڑھا، بنایا، دیکھا، لکھا۔ صحیح جواب ہے دیکھا۔ 18، اردو کے اس مشہور ادیب کا نام بتائیں جنہیں ترکی کے سلطان نے تمغہ مجیدی دیا تھا؟ علامہ شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، علامہ راشد الخیری، سجاد حیدر یلدرم۔ صحیح جواب ہے علامہ شبلی نعمانی۔ اس شاعر کا نام بتائیں جو پہلے بھی تھے؟ امام بخش ناسخ، حجاب امتیاز علی، امداد امام اثر، ریاض احمد۔ صحیح جواب ہے امام بخش ناسخ۔ سوال نمبر 20، ابوالکلام آزاد اور علامہ اقبال علی گڑھ تحریک کے علاوہ کس تحریک سے متاثر ہوئے؟ رومانوی تحریک، نئی شاعری کی تحریک، بھکتی تحریک، حقیقت پسند تحریک۔ صحیح جواب ہے رومانوی تحریک۔ سوال نمبر 21،
احمد شاہ کا کلمی نام کیا ہے؟ گاہر ملی ثانی، فارغ بخاری، قدر آفاقی، شرر نعمانی. صحیح جواب ہے فارغ بخاری. سوال نمبر 22. اردو ادب کا پہلا تنقید نگار کون ہے؟ کلیم الدین احمد، مولانا الطاف حسین حالی، احمد ندیم قاسمی، مولانا محمد حسین آزاد. صحیح جواب ہے کلیم الدین احمد. سوال نمبر 23. اردو ادب کا منگلا ڈیم کس کا خطاب ہے؟ قاضی نظر الاسلام، وارث شاہ، احمد ندیم قاسمی، مولانا الطاف حسین حالی. صحیح جواب ہے احمد ندیم قاسمی. سوال نمبر 24. اردو افسانے کا پہلا حقیقت نگار کے کہتے ہیں؟ پریم چند، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، سجاد حیدر یلدرم. صحیح جواب ہے پریم چند. سوال نمبر 25. اردو زبان کے حروف تہجی المداد سمیت کتنے ہیں؟ 39، 37، 40، 38. صحیح جواب ہے 37. سوال نمبر 26. اردو زبان کے حوالے سے پہلی تحریک کا نام کیا ہے؟ بختی تحریک، علی گڑھ تحریک، نئی شاعری تحریک، رومانیت پسندی. صحیح جواب ہے علی گڑھ تحریک. 27. اردو زبان میں گیت نگاری کی ابتدا کس شاعر نے کی؟ مرزا رفیع سودا، ولی دکنی، امیر خسرو، انشاءاللہ خان. صحیح جواب ہے امیر خسرو. 28. اردو زبان میں مصدر کے آخر میں ڈیش آتا ہے؟ ہاں، نہیں، نہ، میں. صحیح جواب ہے نہ. 29. اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے؟ پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، اعظم کریوی، انتظار حسین. صحیح جواب ہے پریم چند. سوال نمبر 30. اردو کا پہلا ناول کون سا ہے؟ مرات العروش، یہودی کی لڑکی، آگ کا دریا، میری جان. صحیح جواب ہے مرات العروش. 31. اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے؟ پریم چند، کرشن چندر، ڈپٹی نذیر احمد، مرزا غالب. صحیح جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد. اردو کا شیلے کس کا کتاب ہے؟ کوئی نہیں، عبدالحلیم شرر، اختر شیرانی، اسرار الحق مجاز. صحیح جواب ہے اسرار الحق مجاز. 33. اردو کا والٹر اسکاٹ کس کا خطاب ہے؟ فانی بد ایوانی، عبدالحلیم شرر، رحمان بابا، حفیظ جالندھری. صحیح جواب ہے عبدالحلیم شرر. اردو کے جین آسٹن کس کا کتاب ہے؟ قتیل شفائی، بشریٰ رحمان، کوئی نہیں، ادا جعفری. صحیح جواب ہے بشریٰ رحمان. اردو گرامر کا یہ شعر کس کی مثال ہے؟ یاقوت کوئی ان کو کہے ہے کوئی گل باغ، یاقوت کوئی ان کو کہے ہے کوئی گل باغ، ٹک ہونٹ ہلا تو بھی کہے ایک بات ٹھہر جائے. تشبیہ مشروط، لامہ، تشبیہ بعید، تشبیہ. صحیح جواب ہے تشبیہ مشروط. 36. اردو ناول نگاری میں مزاح نگاری کی بنیاد کس نے رکھی؟ غلام عباس، رتن ناتھ سرشار، ڈپٹی نذیر احمد، پریم چند. صحیح جواب ہے رتن ناتھ سرشار. 37. اردو نثر کا باقاعدہ آغاز کس کالج سے ہوا؟ کلکتہ کالج، فورٹ ولیم کالج، لکھنؤ کالج، دلی کالج. صحیح جواب ہے فورٹ ولیم کالج. 38. اردو نثر کی پہلی کتاب کا کیا نام ہے؟ قصہ چار درویش، سپرس، دا مجلس، باغ و بہار. صحیح جواب ہے سپرس. 39. اردو نثر میں سب سے قدیم صنف کون سی ہے؟ داستان، پہیلی، کہہ مکرنی، افسانہ. صحیح جواب ہے کہہ مکرنی. 40. ارشد حسین کا کلمی نام کیا ہے؟ آصف شاہکار، ادیب سہیل، اثر جلیلی، ارشد میر. صحیح جواب ہے ارشد میر. 41. ارکان استعارہ کتنے ہوتے ہیں؟ 3، 2، 4، 6. صحیح جواب ہے 3. 42. استعارہ کے استعمال میں جو لفظ ادھار لیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں؟ مستعار منہ، استعار لہ، مستعار، مستعار لہ. صحیح جواب ہے استعار لہ. 43.
استعارہ کے استعمال میں جو شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جائے اسے کہتے ہیں مستعار منہ، استعار لہ، استعارہ منہ، مستعار لہ۔ صحیح جواب ہے مستعار لہ۔ 44 استعارہ میں ایسی خصوصیت یا صفت جس کی وجہ سے کوئی لفظ ادھار لیا جائے اسے کہا جاتا ہے مجاز مرسل، وجہ جامع، تشبیہ، استعارہ۔ صحیح جواب ہے وجہ جامع۔ 45 استعارہ میں جس سے لفظ مستعار لیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مستعار منہ، استعار لہ، استعار منہ، مستعار لہ۔ صحیح جواب ہے مستعار منہ۔ 46 اسرار احمد کا قلمی نام کیا ہے؟ ابن انشا، اسلام راہی، ابن صفی، ابن حنیف۔ صحیح جواب ہے ابن صفی۔ 47 افسانہ ہمارے ہاں کس زبان کے ادب سے آیا؟ فرانسیسی، انگریزی، جرمنی، چینی۔ صحیح جواب ہے انگریزی۔ افسانے کا پہلا دور کس سنہ میں شروع ہوا؟ 1907، 1940، 1947، 1915۔ صحیح جواب ہے 1907۔ 49 افسانے کا تیسرا دور کس سنہ میں شروع ہوتا ہے؟ 1935، 1945، 1950، 1960۔ صحیح جواب ہے 1950۔ 50 افسانے کا چوتھا دور کس سنہ میں شروع ہوا؟ 1947، 1950، 1960، 1970۔ صحیح جواب ہے 1960۔ 51 افسانے کا دوسرا دور کس سنہ میں شروع ہوتا ہے؟ 1940، 1930، 1947، 1950۔ صحیح جواب ہے 1930۔ افسانے کی تاریخ کتنے ادوار پر مشتمل ہے؟ 5، 8، 3، 4۔ صحیح جواب ہے 5۔ 53 افضل منہاج کس کا قلمی نام ہے؟ محمد نصیر، منظور اختر، وزیر احمد، جماعت علی۔ صحیح جواب ہے وزیر احمد۔ 54 ان میں سے کس کو بابا بلوچی سے بھی جانا جاتا ہے؟ وارث شاہ، خواجہ حسن نظامی، آزاد جمال بلوچ، خواجہ میر درد۔ صحیح جواب ہے آزاد جمال بلوچ۔ 55 ان میں سے کس کو سریلے بول کا شاعر سے بھی مانا جاتا ہے؟ وارث شاہ، آزاد جمال بلوچ، راشد الخیری، عظمت اللہ خان۔ صحیح جواب ہے عظمت اللہ خان۔ 56 ان میں سے کس کو اردو کا ٹالسٹائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے؟ حفیظ جالندھری، حیدر دہلوی، ڈپٹی نذیر احمد، کرشن چندر۔ صحیح جواب ہے کرشن چندر۔ 57 ان میں سے کس کو عورتوں کا سر سید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے؟ حفیظ جالندھری، کرشن چندر، حیدر دہلوی، ڈپٹی نذیر احمد۔ صحیح جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ 59 ان میں سے کس کو لسان قوم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے؟ ادا جعفری، گونٹے، صفی لکھنوی، ڈپٹی نذیر احمد۔ صحیح جواب ہے صفی لکھنوی۔ 60 ان میں سے کس کو مصور فطرت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے؟ ادا جعفری، خواجہ حسن نظامی، خواجہ میر درد، گونٹے۔ صحیح جواب ہے خواجہ حسن نظامی۔ 61 ان میں سے کون سی ضرب المثل ٹھیک ہے؟ پانچوں انگلیاں گھی میں، سر کڑاہی میں۔ پانچویں گھی میں، سر کڑاہی میں۔ پانچویں انگلیاں گھی میں کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے پانچویں گھی میں، سر کڑاہی میں۔ 62 ان میں سے کون سی ضرب المثل ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئی پہلے۔ 63 ان میں سے کون سا لفظ درست ہے؟ انقا، انقاہ، انقان، انقاہ۔ صحیح جواب ہے اے انقاہ۔ 64 انسان کہیں ہیرا اور کہیں پتھر ہو جاتا ہے کس کی مثال ہے؟ تشبیہ ملفوف، تشبیہ جمع، تشبیہ موقد، تشبیہ تمثیل۔ صحیح جواب ہے تشبیہ تمثیل۔ 65 انسان کے منہ سے بولتے وقت جو کچھ نکلتا ہے اسے ڈیش کہتے ہیں؟ حرف، لفظ، کلمہ، محمل۔ صحیح جواب ہے لفظ۔ 66 انشائیہ کس زبان سے اردو میں متعارف ہوا؟ فرانسیسی، انگریزی، جرمنی، چینی۔ صحیح جواب ہے انگریزی۔ 67 انشائیہ کے موجد کا نام کیا ہے؟ ابن خلدون، محسن، گویٹے، موپساں۔ صحیح جواب ہے محسن۔ 68 انقلابی شاعر کس کا خطاب ہے؟ مولانا حضرت موہانی،
مولانا الطاف حسین حالی کوئی نہیں، قاضی نظر الاسلام، صحیح جواب ہے قاضی نظر الاسلام۔ 69 انیس کا اصل نام کیا ہے؟ وجاہت حسین، میر بابر علی، سید شاہ علی حسن، آغا مظفر بیگ، صحیح جواب ہے میر بابر علی۔ 70 اونچی دکان ڈیش پکوان، پھیکا پکوان، کھٹا پکوان، نمکین پکوان، میٹھا پکوان، صحیح جواب ہے پھیکا، اونچی دکان پھیکا پکوان۔ 71 ایسا اسم جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا زبانے کے تعلق کے بغیر پایا جائے ڈیش کہلاتا ہے؟ اس میں جامد، اس میں مصدر، اس میں مشتق، کوئی بھی نہیں، صحیح جواب ہے اس میں مصدر۔ 72 ایسا مصدر جو خالص مصدری معنوں کے لیے ہی وضع کیا گیا ہو ڈیش کہلاتا ہے؟ معتدی مصدر، جعلی مصدر، اصلی مصدر، لازم مصدر، صحیح جواب ہے اصلی مصدر۔ ایسا مصدر جو دوسری زبانوں کے مصدر یا اسم پر مصدر کی علامت بڑھا کر بنایا جائے ڈیش کہلاتا ہے؟ معتدی مصدر، جعلی مصدر، اصلی مصدر، لازم مصدر، صحیح جواب ہے جعلی مصدر۔ ایسے استعارے کو کیا کہتے ہیں جس میں مستعارہ لہ اور مستعارہ منہ کے مناسبات کا ذکر نہ ہونا؟ استعارہ متعلقہ، استعارہ تخلیہ، استعارہ بالقنائیہ، استعارہ مجروح، صحیح جواب ہے استعارہ متعلقہ۔ 75 ایسے الفاظ یا حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ حروف تشبیہ، ارکان تشبیہ، تشبیہات، تشابیہ، صحیح جواب ہے حروف تشبیہ۔ ایسے جملے یا لفظ کے بعد جس سے کوئی جذبہ مثلا غصہ، حیرت، خوف، نفرت یا حقارت ظاہر ہو کون سی علامت لگائی جاتی ہے؟ سوالیہ، دائیہ، وقفہ، فجائیہ، صحیح جواب ہے فجائیہ۔ 77 ایسے حروف جنہیں سوال پوچھنے کے استعمال کیا جائے انہیں ڈیش کہا جاتا ہے؟ حروف سوالیہ، حروف جامع، حروف استفہام، حروف استدراک، صحیح جواب ہے حروف استفہام۔ 78 ایسے حروف جو دو اسموں یا ایک اسم اور ایک ضمیر کے درمیان تعلق ظاہر کرے مثلا کا، کے، کی، انہیں ڈیش کہتے ہیں؟ حروف اعجاب، حروف ایما، حروف اضافت، حروف وضاحت، صحیح جواب ہے حروف اضافت۔ 79 ایسے حروف جو دو جملوں کے درمیان آ کر پہلے جملے کا شق رفع کریں مثلا بلکہ، مگر، لیکن وغیرہ، انہیں گرامر کے روح سے ڈیش کہا جائے گا؟ حروف اعجاب، حروف جامع، حروف استفہام، حروف استدراک، صحیح جواب ہے حروف استدراک۔ 80 ایسی واو جو خوب کھل کر پڑھی جائے ڈیش کہلاتی ہے؟ واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ، کوئی بھی نہیں، صحیح جواب ہے واو معروف۔ ایسی واو جو خوب کھل کر نہ پڑھی جائے ڈیش کہلاتی ہے؟ واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ، کوئی بھی نہیں، صحیح جواب ہے واو مجہول۔ 82 ایسی تحریر جس میں تمہید، الجاؤ، سلجاؤ اور انجام ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈرامہ، مضمون، افسانہ، داستان، صحیح جواب ہے ڈرامہ۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ شہر آفاق افسانہ نگار غلام عباس کہاں پیدا ہوئے تھے؟ امرتسر، آگرہ، دلی، لکھنؤ، صحیح جواب ہے امرتسر۔ 84 آپ کے آنے سے ہماری محفل کو ڈیش چاند لگ گئے ہیں؟ 4 چاند لگ گئے، 5 چاند لگ گئے، 6 چاند لگ گئے، 7 چاند لگ گئے، صحیح جواب ہے 4 چاند لگ گئے ہیں۔ 85 آتش کا اصل نام کیا ہے؟ عبدالحی، میر شیر علی، فضل الہی، خواجہ حیدر علی، صحیح جواب ہے خواجہ حیدر علی۔ آگ کا دریا کس کا ناول ہے؟ عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، پریم چند، ختیجہ مستور، صحیح جواب ہے قرۃ العین حیدر۔ 87 آنگن کس کا ناول ہے؟ جیلانی بانو، قرۃ العین حیدر، بشریٰ رحمان، ختیجہ مستور، صحیح جواب ہے ختیجہ مستور۔ 88 بازار حسن کس کا ناول ہے؟ پریم چند، کرشن چندر، محمد مہدی، ایم اسلم، صحیح جواب ہے پریم چند۔ باغ و بہار کس کا ترجمہ ہے؟ سبرس، گل بقا والی، طوطا کہانی، نو طرز مرثا، صحیح جواب ہے نو طرز مرثا۔ 90 بامعنی لفظ یا کلمہ کی ڈیش قسمیں ہوتی ہیں؟ 3، 5، 7، 8، صحیح جواب ہے 3۔
91 بانگ درا ڈیش کی تصنیف ہے میر تقی میر، حفیظ جالندھری، الطاف حسین حالی، علامہ اقبال. صحیح جواب ہے علامہ اقبال. 92 بتائیں ضائع معنوی کی کل کتنی اقسام بیان کی جاتی ہیں؟ 56، 69، 47، 63. صحیح جواب ہے 47. بتائیں اس شعر کو کس نے لکھا؟ محمد مصطفیٰ کہیں حبیب کبریا کہیں، خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کہیے. علامہ اقبال، میر تقی میر، حسرت موہانی، پروین شاکر. صحیح جواب ہے حسرت موہانی. بتائیں یہ شعر کس کا ہے؟ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیر اتواق قطرے خون نکلا. میر تقی میر، پروین شاکر، علامہ اقبال. آتش. صحیح جواب ہے آتش. 95 بتائیں ابو بکر شبلی اور جنید بغدادی کی سوانح عمریہ کس نے لکھی؟ سر سید احمد خان، مولانا حسرت موہانی، عبدالحلیم شرر، میر تقی میر. صحیح جواب ہے عبدالحلیم شرر. 96 بتائیں پریم چند کے پہلے افسانے کا کیا نام تھا؟ ایک نظر، انمول رتن، ہمالہ، تنہائیاں. صحیح جواب ہے انمول رتن. 97 بتائیں رابندر ناتھ ٹیگور کو میں کیا لکھنے پر ادب کا نوبل پرائز ملا تھا؟ خدائی فوجدار، پیاری دنیا، گیتا نجلی، بازار حسن. صحیح جواب ہے گیتا نجلی. 98 بتائیں سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی نے تحریر کی ہے، بتائیں اس کی پہلی جلد کب مکمل ہوئی؟ 1927، 1914، 1918. صحیح جواب ہے 1914. 99 بتائیں لسان البحر کس شاعر کا خطاب ہے؟ سیماب اکبر آبادی، بہزاد لکھنوی، مرزا غالب، اکبر الہ آبادی. صحیح جواب ہے اکبر الہ آبادی. 100 بتائیں میر علی انیس کہاں پیدا ہوئے؟ آگرہ، ٹونک، کرم آباد، فیض آباد. صحیح جواب ہے فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے. 101 بریانی کی خوشبو سے منہ میں ڈیش بھر آیا، پانی، تھوک، شربت، جوس. تو اس کا صحیح جواب ہے پانی. 102 بزرگوں کا ڈیش کرو، غصہ، انتظار، ادب، لحاظ. صحیح جواب ہے ادب. 103 بلے شاہ کا اصل نام کیا ہے؟ سید عبداللہ، مرزا عبدالقادر، علی سکندر، غلام ربانی. صحیح جواب ہے سید عبداللہ. 104 بنات النعش کس شہر آفاق مصنف کی لکھی ہوئی ہے؟ علامہ راشد الخیزی، خواجہ حسن نظامی، ڈپٹی نذیر احمد، میر امن. صحیح جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد. 105 بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی ڈیش کس میں ہے؟ 1، 2، 3، 4. صحیح جواب ہے 3. 106 بناوٹ کے لحاظ سے مصدر کی قسمیں ہیں؟ اصلی یا وضعی، جعلی یا غیر وضعی، الف اور بے دونوں، کوئی بھی نہیں. صحیح جواب ہے الف اور بے دونوں، اصل یا وضعی، جعلی یا غیر وضعی. 107 بے شک اللہ کے نزدیک دین ڈیش ہی ہے، ان میں سے کوئی نہیں، عیسائیت، اسلام، بت پرستی. صحیح جواب ہے اسلام. 108 پاکستان دیش میں بنا؟ 1947 میں. 109 پاکستان کا ساحر لدھیانوی کس کا خطاب ہے؟ پاکستان کا ساحر لدھیانوی کس کا خطاب ہے؟ اسرار الحق مجاز، اختر شیرانی، کوئی نہیں، قتیل شفائی. صحیح جواب ہے قتیل شفائی. 110 پاکستان کا ساحر لدھیانوی کس کا خطاب ہے؟ یہ ریپیٹ ہو گیا. 111 پاکستان کے پرچم ڈیش رنگ کا ہے؟ سفید، نیلا، سبز، لال. صحیح جواب ہے سبز اور سفید دونوں ایسے. 112 پاکستان میں انشائیے کا پہلے آدمی کا نام ہے؟ احمد ندیم قاسمی، مرزا ادیب، وزیر اعلیٰ انتظار حسین. صحیح جواب ہے وزیر اعلیٰ. 113 پشاور صوبہ ڈیش میں واقع ہے؟ بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب. صحیح جواب ہے خیبر پختونخوا. 114 پطرس بخاری کا اصل نام کیا ہے؟ سید احمد شاہ، سائیں محمد افضل، محمد غم خاں، فتح محمد. صحیح جواب ہے سید احمد شاہ. 115 پاکستان کے کس شاعر کو صاحب اسلوب کہتے ہیں؟ کس شاعر کو صاحب اسلوب کہتے ہیں؟ ظفر اقبال، احمد ندیم قاسمی، شکیب جلالی، فیض احمد فیض. صحیح جواب ہے شکیب جلالی. ڈیش پنجاب کی مادری زبان ہے؟ اردو، انگلش، بنگالی، پنجابی. صحیح جواب ہے پنجابی. 117
تابش دہلوی کا اصل نام کیا ہے؟ شبیر حسن، محمد شریف، حبیب احمد، مسعود الحسن۔ صحیح جواب ہے مسعود الحسن۔ 118 تبسم کاشمیری کا اصل نام کیا ہے؟ شیخ مبارک علی، ڈاکٹر محمد صالحین، محمد انوار الدین، سید احمد شاہ۔ صحیح جواب ہے ڈاکٹر محمد صالحین۔ 119 تحسین قرآنی کس کا قلمی نام ہے؟ حبیب اللہ، احسان اللہ خان، گلزار احمد، منظور اختر۔ صحیح جواب ہے منظور اختر۔ 120 ترقی پسند تحریک کا بنیاد کس نظریے پر رکھی گئی؟ اشتراکیت، انسان دوستی، مارکسزم، رومانیت۔ صحیح جواب ہے مارکسزم۔ 121 ترقی پسند تحریک نے افسانہ نگاروں کو کیا رجحان دیا؟ رومانیت، پریکٹیلزم، علامت نگاری، مافوق الفطرت۔ صحیح جواب ہے پریکٹیلزم۔ 122 تشبیہ دیتے وقت ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینے کو کہتے ہیں مشبہ بہ، مشبہ، مشبہ الیہ، غرض تشبیہ۔ صحیح جواب ہے مشبہ۔ 123 تشبیہ میں وہ چیز جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشبہ الیہ، غرض تشبیہ، مشبہ بہ، تسبیب۔ صحیح جواب ہے مشبہ بہ۔ 124 تشبیہ کے ارکان کی تعداد ڈیش ہوتی ہے؟ 3، 2، 5، 6۔ صحیح جواب ہے 5۔ 125 تلمیح کیا ہوتی ہے؟ تاریخی اشارے، وزن کی غلطی، روشنی کا مینار، عام سی بات۔ صحیح جواب ہے تاریخی اشارہ۔ 126 ڈیش تمام کائنات کا خالق ہے؟ فرعون، نمرود، مسلمہ کذاب، اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا خالق ہے۔ 127 تنویر سپرا کس کا قلمی نام ہے؟ غلام جعفر، محمد حسن، محمد حیات، محمد غلام مصطفیٰ۔ صحیح جواب ہے غلام محمد حیات۔ 128 توبۃ صنوح اور ابن الوقت کس کی تصانیف ہیں؟ ڈپٹی نذیر احمد، کامل القادری، طاہر جاوید فضل، اشفاق احمد۔ صحیح جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ 129 جاسوسی ناول کا آغاز کس نے کیا؟ ابن صفی، کرشن چندر، احمد عباس، بشرا رحمان۔ صحیح جواب ہے ابن صفی۔ جب ایک بڑے جملے میں کئی چھوٹے جملے آئیں یا جب مختلف حقائق ایک ہی جملے میں آئے تو کون سا وقف آتا ہے؟ سقطہ، رابطہ، وقفہ، ختمہ۔ صحیح جواب ہے وقفہ۔ 131 جب کسی حروف کے نیچے یا اوپر 2 زبریں یا 2 زیریں یا 2 پیش آئیں اسے ڈیش کہا جاتا ہے؟ جزم، تنوین، حرکت، تشدد۔ تو صحیح جواب ہے تنوین۔ تو آج کے لیے 131 سوالات آپ کی خدمت میں لے کر آیا۔ یہ کہ بہت ہی امپورٹنٹ سوالات ہیں، یہ آپ اپنی کاپی بنائیں، نوٹس بنائیں ضرور، کیونکہ ایک دفعہ ویڈیو دیکھنے سے یا ایک دفعہ چیزیں پڑھنے سے یاد نہیں رہتی ہیں۔ نوٹ بنائے کریں، بار بار جب آپ کی نظر ان سوالات پر جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کو یاد بھی رہیں گی، تاکہ آپ آسانی سے اچھے نمبر گین کر سکو آپ کے ٹیسٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو MCQ اسٹریٹجی کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں حاضر کریں، تاکہ آپ آسانی سے یہیں سے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر سکو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے آگے لے کر جائیں گے، تاکہ کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، 131 سے پھر آگے ہم 500 تک ہم جانا ہے۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیجئے، تاکہ جب میں سیکنڈ پارٹ جب اپلوڈ کروں تو آپ تک نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ بآسانی سرچ کیے بغیر اپنی سیکنڈ ویڈیو دیکھ سکو۔ تو MCQ اسٹریٹجی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔